والصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حلقہ اولیٰ میں ہماری گفتگو چل رہی ہے جملہ ناقصہ اور تامہ. ہم نے بعض چیزوں کو بیان کیا، اس کا فرق بیان کیا، تعریف بیان کی، اور باقی آج انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں. کہنا ہے کہ وقت تشتمل الجملہ الواحدہ علی نصب اندماجیہ وغیر اندماجیہ. مشتمل ہوتا ہے ایک جملہ کبھی کبھی بغیر اندماجیہ، کبھی کبھی جملہ ایک ہی جملہ مشتمل ہوتا ہے نصب اندماجیہ اور غیر اندماجیہ. کما فی قولنا، جیسے کہ ہمارا یہ قول المفید العالم مدرس. کیا؟ المفید العالم مدرس. فإن النسبة بین الوصف والموصوف، وصف اور موصوف. مفید کیا ہے؟ وصف ہے. عالم کیا ہے؟ موصوف. فإن النسبة بين الوصف والموصوف المبتدا اندماجیہ. کیا ہے؟ یہ مبتدا اندماجیہ ہے، یعنی ایسی مبتدا کہ جو باقاعدہ اس کے اندر مندمج ہے، گھل مل رہی ہے، بالکل جو ہے. فإن النسبة بين الوصف والموصوف یعنی المبتدا، یہ المفید العالم. المبتدا اندماجیہ والنسبة بین المبتدا والخبر غیر اندماجیہ. اور المفید العالم مدرس. تو جملہ تو ایک ہی ہے نا، یہ تو جملہ تو ایک ہی ہے، تو صفت اور موصوف میں کیا نسبت اندماجیہ ہے المفید العالم. ٹھیک، لیکن مبتدا اور خبر جب ہوا المفید العالم مبتدا مدرس خبر. مثلا فإن النسبة بين الوصف والموصوف مبتدا اندماجیہ والنسبة بين المبتدا والخبر غیر اندماجیہ. تو مبتدا اور خبر کے درمیان جو نسبت ہے وہ غیر اندماجیہ ہے. وتمامیت الجملہ نشأت من اشتمالها علی النسبۃ الثانیہ. اور جملے کی تمامیت ہے وہ کہاں سے آئی؟ وہ پیدا ہوئی جملے کا مشتمل ہونا نسبت ثانیہ پر. وہ کیا ہے؟ مبتدا اور خبر، یعنی ایک ہی جملے میں دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں، نسبت اندماجیہ بھی اور نسبت غیر اندماجیہ بھی. نسبت اندماجیہ کہاں ہے؟ صفت اور موصوف میں. نسبت غیر اندماجیہ کہاں ہے؟ جملے میں، مبتدا اور خبر میں. یعنی المفید العالم نسبت اندماجی، لیکن المفید العالم مدرس. تو یہ مفید عالم جو مدرس ہے، یہ پورا جملہ جو ہے یہ نسبت پائی جا رہی ہے مبتدا اور خبر میں غیر اندماجی. اب سوال یہ ہے کہ جملہ تامہ ہے ناقصہ؟ یہ جملہ تامہ ہے. کیوں؟ کہاں سے سمجھے آپ؟ ہم اس کو سمجھے ہیں کہ اس کا مشتمل ہونا نسبت ثانیہ پر. نسبت ثانیہ پر مشتمل ہونے سے ہم سمجھے ہیں کہ جملہ تامہ ہے. وہ کیا ہے؟ مبتدا اور خبر، یعنی جو پہلے والی نسبت ہے اس کے اعتبار سے ناقصہ. صحیح؟ ہاں، کاملہ تامہ. تو لیکن جملہ تامہ کیسے بنے گا؟ کہاں بنے گا؟ جب مبتدا اور خبر کے اعتبار سے. صحیح، یعنی ایک ہی جملہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک ہی جملے میں دونوں نسبتیں پائی جاتی ہیں ناقصہ کے اعتبار سے، یعنی نسبت اندماجیہ بھی اور غیر اندماجیہ بھی. وَنَحْنُ إِذَا دَقَّقْنَا فِي الْجُمْلَةِ النَّاقِصَةِ وَفِي الْحُرُوفِ مِنَ الْقَبِيلِ مِنْ وَإِلَىٰ. اور جب ہم تدقیق کریں، دقت نظری سے کام لیں اور دقت سے دیکھیں جملہ ناقصہ میں، مثلا حروف میں دیکھیں آپ من اور الا کو دیکھیں تو کیا نجدو تو ہم پائیں گے یا پاتے ہیں انہا جمیعاً یہ سب کے سب جو ہیں
تدل على نسب ناقصة لا يسع السقوط عليها. تو ہم اس بات کو پاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ دلالت کرتے ہیں کس پر؟ نسب ناقصہ، جس پر سقوط کرنا صحیح نہیں، یعنی جملہ ناقصہ پر دلالت کرتے ہیں. حروف جو ہیں جملہ ناقصہ پر دلالت کرتے ہیں اور اس پر سقوط صحیح نہیں ہے. فَكَمَا لَا يَجُوزُ أَن تَقُولُ، پر جیسے کہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ کہیں المفید العالم وتسکت اور آپ خاموش ہو جائیں، کہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ المفید العالم کہیں اور خاموش ہو جائیں. كَذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَن تَقُولُ، اسی طریقے سے یہ کہنا بھی جائز نہیں ہے السیر من البصرہ، بصرے سے سیر کرنا، صرف بصرے سے، یعنی مطلب کہاں تک کی یہ کچھ پتہ نہیں، بس ابتدا بتا دیا، خبر پتہ ہی نہیں، کہیں نہیں. السیر من البصرہ، سیر کی کہاں سے؟ بصرے سے. تو کیا بھائی پورا بتاؤ نا کہاں تک کی سیر، بلکہ سرت من البصرۃ الی الکوفہ یا الی المدینہ یا الی مکہ یا الی الشام یا الی الجدہ مثلا. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ یہ کہاں سے کہاں تک کی ہے، جب سکوت صحیح ہوگا. وہذا یعنی ان مفردات الحروف، اس کا مطلب یہ ہے کہ مفردات حروف کما درستم وفہمتم وعلمتم وعرفتم، هذا يعني أن مفردات الحروف وآيات الجمل الناقصة كلها تدل على نسب انضماجية. اس کا مطلب اور واضح مطلب یہ ہے، روشن مطلب کہ مفردات حروف اور حیات جمل ناقصہ یہ سب کے سب دلالت کرتے ہیں نسب اندماجیہ پر. حیات الجمل الحروف کیا دلالت کرتے ہیں؟ جمل ناقصہ پر دلالت کرتے ہیں، تو نسب ناقصہ پر. خلافا لحیات الجملۃ التامہ، برخلاف جملہ تامہ کی حیت کے. فإن مدلولها، مدلولہ حیات الجملۃ التامہ نسبت غیر اندماجیہ، بس اس میں جو نسبت پائی جاتی ہے، مدلول جملہ تامہ میں جو نسبت پائی جاتی ہے وہ نسبت غیر اندماجیہ پائی جاتی ہے. سواء كانت جملة فعلیہ او اسمیہ، چاہے جملہ فعلیہ ہو یا اسمیہ، جملہ تامہ چاہے فعلیہ ہو یا اسمیہ ہو، اس میں جو نسبت پائی جاتی ہے وہ نسبت غیر اندماجی پائی جاتی ہے. جملہ تامہ میں چاہے جملہ تامہ جملہ فعلیہ ہو یا جملہ اسمیہ ہو، دو طرح کا ہوتا ہے نا جملہ، کبھی جملہ اسمیہ ہوتا ہے کبھی جملہ فعلیہ ہوتا ہے. جملہ اسمیہ اور فعلیہ کی تعریف آپ کو خوب پتہ ہے. كانت وهذا يعني أن مفردات الحروف وحیات الجمل الناقصة، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مفردات حروف اور جمل حیات جمل ناقصہ تمام کے تمام دلالت کرتے ہیں علی نسب اندماجیہ، نسب اندماجیہ پر. خلاف حیات الجملۃ التامہ، برخلاف حیات جملہ تامہ کے. فإن مدلولها نسبت غیر اندماجیہ، اور جملہ تامہ کی جو حیات ہے اس کا مدلول میں جو نسبت پائی جاتی ہے وہ غیر اندماجی ہے. سواء كانت جملة فعلیہ ہو اسمیہ، چاہے وہ جملہ فعلیہ ہو یا اسمیہ ہو. جو جملہ فعل سے شروع ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں، اور جو اسم سے شروع ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں. بات واضح ہو گئی؟
سیدنا و نبینا